مشتعل افراد اگر ہجوم کی شکل میں ہوں تو تباہ کن قوت بن جاتے ہیں۔ ایسے ہجوم منٹوں میں ہاتھی کی بھی چٹنی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہجوم تو نہیں تھا، لیکن بیک وقت 6-7 افراد سے مقابلہ کرنا دشوار کام تھا۔ حسن علی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، مسز شہزاد آپ انہیں بتائیں۔ رک جاؤ، عورت چلائی اور وہ چابی سے چلنے والے کھلونے کی طرح رک گئے۔ حسن علی نے عورت سے کہا، مجھے معلوم ہے اس کے قاتل وہی لوگ ہیں اور میں ان کو بچ کر جانے کا موقع نہیں دوں گا۔ چلو خان، آخری الفاظ اس نے مجھ سے کہے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے درمیان سے نکلتے چلے گئے۔ ہم نے عورت کے صدمے اور لوگوں کے تذبذب سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تھوڑی مہلت مل جاتی تو عورت کے سامنے بات کھل جاتی کہ شہزاد کہیں غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنے ہی گیراج میں اپنے میکینک لڑکوں کے ساتھ مارا گیا تھا۔ یہ بات کھلتے ہی ہم عورت کی نظروں میں مشکوک ہو جاتے اور عین ممکن تھا کہ وہ ہمیں قاتل یا ان کا ساتھی قرار دے دیتی۔ اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جاتا۔ بہرحال عورت سے ہمیں ایک کام کی بات معلوم ہو گئی تھی، یعنی بابو بھائی کا نام ان نامعلوم افراد کو بابو بھائی ہی شہزاد خان تک لایا تھا۔ اسے دست قاتل کی مدد کرنے کا انعام یہ ملا کہ اسے بھی قاتل نے خاموش کر دیا تاکہ اس کی طرف کوئی انگلی اٹھانے والا باقی نہ رہے۔ مجھے تو بابو بھائی کی خیریت بھی مشکوک لگ رہی ہے، میں نے نیچے آتے ہی کہا۔ وہ لوگ خاصے تیز جا رہے ہیں، حسن علی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ شہزاد خان کے گیراج کی طرف چلو۔ استاد محترم، میں نے کرا کر کہا، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے اور میں نے دوپہر سے سوائے مار اور دھکوں کی کچھ نہیں کھایا ہے۔ 3 لاشیں دیکھ کر بھی تمہاری بھوک برقرار ہے، حسن علی نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں چوتھی لاش بن جاؤں؟ میں نے بھنا کر کہا۔ بعدن نخواستہ حسن علی نے گاڑی ایک رات بھر کھلے رہنے والے ہوٹل کے سامنے رکوائی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد مجھ پر کہولت طاری ہونے لگی تھی۔ کیا خیال ہے باقی کام کل پر نہ چھوڑ دیا جائے؟ میں نے تجویز پیش کی۔ حسن علی نے مجھے گھورا۔ کیا فائدہ کل بھی آ کر ایک یا کئی اور لاشوں کا نظارہ کرنے کا؟ اگر پاپا یہاں ہوتے تو اب تک پولیس ان لوگوں کی گردن پکڑ چکی ہوتی۔ میں نے جماہی لی۔ حسن علی مسکرایا۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ ابھی ہم جو کوشش کر رہے ہیں جمشید صاحب شاید اس کی اجازت بھی نہ دیتے۔ بھلا پاپا کیوں نہیں چاہتے کہ مجھ پر حملہ کرنے اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے نہ پکڑے جائیں؟ یکدم حسن علی محتاط نظر آنے لگا۔ اس نے ایک نظر ڈرائیو کرتے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور بولا، بھائی پھر جمشید صاحب اس معاملے کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیتے، وہ لوگ اب تک پکڑے جا چکے ہوتے۔ میں نے محسوس کیا کہ حسن علی نے بات بدلی تھی۔ پہلے اس کا لہجہ کچھ اور تھا اور اب اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حسن علی نے گاڑی مقتول شہزاد خان کے گیراج سے کچھ فاصلے پر رکوائی تھی۔ وہاں اب بھی رونق تھی، لیکن لوگوں میں خوف کے اثرات بھی تھے۔ آس پاس کی اکثر دکانیں بند ہو چکی تھی۔ ان کے آگے لوگ ٹولیوں میں کھڑے تہرے قتل پر سنسنی خیز تبصرے کر رہے تھے۔ ہم ان کے پاس سے گزرے۔ پولیس جائے واردات سے لاشیں اور دیگر شہادتیں لے کر جا چکی تھی۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، حالانکہ لاشیں دریافت ہوئے 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے تھے، اور بعض اوقات تو پولیس جائے واردات پر آنے میں اتنی دیر لگا دیتی ہے۔ گراج سیل کر دیا گیا تھا اور اس کے آگے ایک سپاہی اپنی بندوق کے ساتھ کرسی پر بیٹھا بھکتنے کے انداز میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ لگتا ہے پولیس نے بھگتایا ہے معاملے کو، میں نے سرگوشی میں حسن علی سے کہا۔ مجھے بھی شبہ ہو رہا ہے، حسن علی نے سر ہلایا۔ شاید اوپر سے ڈوریاں ہلائی جا رہی تھیں۔ ساتھ آنے والے ماہر جغرافیہ کو ہم نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اب ہم آزادی سے بات کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، کیا پاپا ہوتے تو وہ ہمیں ان لوگوں کی تلاش کرنے سے روک دیتے جنہوں نے مجھے اور ماپارا کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی؟ حسن علی نے سر ہلایا۔ میرا یہی اندازہ ہے کہ اس کوشش میں کچھ ایسے افراد ملوث ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا جمشید علی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میں چند لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان افراد کا تعلق پیلس سے بھی ہو سکتا ہے؟ حسن علی نے یوں شانے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ تم جو چاہو سمجھو۔ وہ سڑک کے ساتھ قائم ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ یہ ایک ایرانی ہوٹل تھا جہاں سوائے چائے اور پیسٹری کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ میلی دیواروں پر ایران کے مناظر کی تصاویر لگی تھی۔ کاؤنٹر کے عقب میں شہنشاہ ایران کی تصویر آویزاں تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اس قسم کے گندے اور معمولی درجے کے ہوٹلوں کو ایرانی کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایران والا ان ہوٹلوں کو دیکھ لے تو پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلق کو دھچکا لگے بغیر نہ رہے گا۔ ٹیپ پر کوئی ایرانی مغنیہ مترنم لہجے میں گا رہی تھی۔ غالباً جامی کا کلام تھا۔ ماپارا نے مجھے ایرانی ادب سے خاصا روشناس کرا دیا تھا۔ میرے نے پوچھے بغیر ہمارے سامنے 2 چائے لا کر رکھ دی۔ چائے کے بجائے یہ دودھ پتی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ روبوٹ کی طرح چلنے والا ویٹر وہاں سے روانہ ہوتا، حسن علی نے اس کے ایک ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھ دیا۔ وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ کیا چاہیے صاحب؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ بابو بھائی کہاں ملے گا؟ حسن علی نے اسی انداز میں دریافت کیا۔ کون بابو بھائی؟ میرے نے معصومیت سے پوچھا۔ بابو آٹوز والا بابو بھائی۔ حسن علی نے دوسرا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اچھا، وہ پتہ نہیں، یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت کہاں ہوگا۔ میرے نے سر کھجایا۔
اس کے ہاتھ سے نوٹ غائب ہو چکے تھے۔ حسن علی نے اسے تیسرا نوٹ تھمایا۔ اب تو آسان ہو گیا ہے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔